اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں یہ بات بیان کی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ عدل و انصاف پر قائم رہے گا، چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص اس میں رخ نہ ڈالے گا، اسے برباد کرے گا، اور فرمایا کہ اس کا نام یزید ہوگا، وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ اور ایسی ہی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے الفاظ سے بھی بیان کی کہ جس میں آپ نے یہ واضح طور پر بتایا کہ پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کرے گا اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں واضح طور پہ بتا دیا تھا۔ جیسے ہی پھر اس کی حکومت آئی، 4 سال کا اس کا دور حکومت تھا، لیکن اس نے اس میں وہ تباہی کی، اس نے اس میں وہ کارنامے سر انجام دیے کہ اپنے والد کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی عار کا ذریعہ بن گیا۔ دین کا تو اصول ہے کہ جو کرے گا وہ بھگتے گا۔ دین کا تو یہ ضابطہ ہے کہ جس نے جو جرم کیا ہے وہ جواب دہ ہوگا۔ اولاد کے جرائم کا باپ جواب دہ نہیں ہے۔ اولاد اگر نکمی ہے، باپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، تو پھر باپ کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن کریم میں ہمیں واقعات ملتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، لیکن اس سے کبھی یہ بات نہیں نکالی جا سکتی کہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی شروع کر دی جائے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، تو اس سے کبھی یہ کشید نہیں کیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ لوط علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جائے۔ تو یزید کا ظلم، اس کی زیادتی، اس کا جبر و استبداد اور اس کا آل رسول کے ساتھ ظلم، یہ سارے کا سارا اس کی ذات سے متعلق ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالنا، یا اس کو بنیاد بنا کر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالنا، یہ حق کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ دنیا کا اصول بھی یہ ہے، ہمارے ملک کا قانون بھی یہ ہے کہ بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ بیٹا اپنے گناہوں کا خود مجرم ہے، بیٹا اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک چلن بن گئی ہے، ایک رواج بن گیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے، آپ کی شہادت کے تذکرے میں یزید کے ساتھ ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جب تک گستاخی نہ کی جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری مجلس ہی گویا پوری نہیں ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کا امن، ملک کی فضا، وہ سارے کے سارے خطرے کے اندر۔ سنی اکثریت کا ملک ہے، تو جہاں اس طرح کے واقعات ہوں گے اور قانونی کوئی چارہ جوئی نہیں ہوگی، قانون اور ادارے اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، تو ملک میں بدامنی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں واضح طور پہ یہ بات بتا دی تھی کہ میری سنت کو سب سے پہلے بدلنے والے شخص کا نام وہ یزید ہوگا۔